السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جو اسٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہمارا چیپٹر نمبر 8 ہے، گیٹنگ اسٹارٹ وتھ سی۔ آپ میں سے بہت سے بچوں نے اس کا لیکچر اٹینڈ کر لیا ہے کلاس میں، کالج میں۔ چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے ڈیفینیشن، اگر آپ میرے ساتھ ساتھ یاد کریں تو آپ کو بہت اچھے سے میمورائز ہو جائے گی یہ ڈیفینیشن۔ پروگرام جو ہوتا ہے وہ سافٹ ویئر ٹائپ ہی ہوتا ہے، سافٹ ویئر ہی ہوتا ہے۔ تو a well defined set of instructions given to the computer is called a computer program۔ ٹھیک ہے، سمپلی اسے یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ well defined set of instructions جو کہ دیتے ہیں ہم کمپیوٹر کو، وہ پروگرام ہے، صرف ایک لائن میں۔ ٹھیک ہے، well defined set of instructions given to computer، بس دیٹس اٹ، اٹس اے پروگرام۔ اب اگر آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اسے 3-4 مرتبہ ریوائز کر لیں، آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پروگرامنگ لینگویج۔ پروگرامنگ لینگویج کی اگر آپ کے پاس ڈیفینیشن آ جائے، اس کا کیا کانسیپٹ بنتا ہے، تو پروگرامنگ لینگویج بیسکلی ایسی لینگویج ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس سیٹ آف ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سمبلس ہوتے ہیں جو یوز ہوتے ہیں رائٹ اے پروگرام، جس کو آپ یوز کرتے ہو پروگرام کو لکھنے کے لیے، وہ ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویج ہے۔ اب ہم سی لینگویج اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ آپ کی بیس بن رہی ہے۔ آپ کو یہ پروگرامنگ لینگویج کی جب آپ نے ڈیفینیشن یاد کرنی ہوگی تو آپ کیسے یاد کریں گے؟ اے سیٹ آف ورڈز اینڈ سمبلس، کس لیے یوز ہوتے ہیں؟ یوز ٹو رائٹ اے پروگرام، دیٹس اٹ، دیٹ از اے ڈیفینیشن آف پروگرامنگ لینگویج۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اگر یہ لیکچر میرا سن رہے ہیں تو پریفریبلی آئی ٹی سیریز چیپٹر نمبر 8 اوپن کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو مور کلیئر ہو جائے۔ ٹائپس آف پروگرامنگ لینگویج، یہاں ہمارے پاس 2 ٹائپ آف پروگرامنگ لینگویج ہے۔ ایک ہوتی ہے ہائی لیول لینگویج اور ایک ہوتی ہے لو لیول لینگویج۔ اچھا، یہ پروگرامنگ لینگویج ہوتی کیا ہے؟ یہ مینس آف کمیونیکیشن ہے بٹوین یوزر اینڈ کمپیوٹر۔ ٹھیک ہے، یوزر اور کمپیوٹر کے درمیان مینس آف کمیونیکیشن ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں آپ کے کہ لائک آپ لوگوں کی جو لینگویج ہے وہ اردو ہے، بعض بچوں کو انگلش بھی سمجھ آتی ہے، انگلش بھی بولتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو چائنیز سمجھ نہیں آتی ہوگی۔ دیکھو چائنیز بھی ہیں، اسپینش بھی ہیں، اور ڈفرینٹ طرح کی لینگویج ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر کی ایک لینگویج ہے، کمپیوٹر کی بھی کافی لینگویج ہیں، بہت سی پروگرامنگ لینگویج ہیں، لیکن جو ایک ہم یہاں پہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہماری سی لینگویج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹائپس آف پروگرامنگ لینگویج، ہمارے پاس 2 ٹائپ آف پروگرامنگ لینگویج ہیں، لو لیول لینگویج ہے اور ہائی لیول لینگویج ہے۔ لو لیول لینگویج ہمارے پاس ایسی لینگویج ہوتی ہے جو کہ کمپیوٹر کے نیئر ہوتی ہے، فار فرام ہیومن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کے پاس لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ لو لیول لینگویج ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ نیئر ٹو کمپیوٹر، فار فرام ہیومن۔ ایسی لینگویج جو کمپیوٹر کے نزدیک ہوتی ہے اور ہیومن سے دور ہوتی ہے۔ اب یہ لینگویج کیسی ہوگی؟ اچھا آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کمپیوٹر کی لینگویج کیا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی بھی ہے، فرسٹ ایئر میں آپ کو پتہ ہوگا۔ کمپیوٹر کی لینگویج بائنری لینگویج ہے، کمپیوٹر سمجھتا ہے 0-1 کی لینگویج، اور آپ لوگ 0-1 کی لینگویج نہیں سمجھ سکتے، تو کمپیوٹر کی لینگویج آپ کے لیے کیا ہوگی؟ لو لیول لینگویج۔ فار ایگزامپل اگر یہاں پہ کسی بچے کو پشتو نہیں آتی یا چائنیز نہیں آتی، تو ایک ایگزامپل دینے کے لیے میں کہہ رہی ہوں، تو وہ آپ کے لیے کیا ہوگی؟ لو لیول لینگویج، یعنی کہ ایسی لینگویج جو ہیومن سے دور ہے اور کمپیوٹر سے نزدیک ہے، وہ ہمارے پاس لو لیول لینگویج ہے۔ اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ لائک بائنری لینگویج ہوگی، کیونکہ کمپیوٹر بائنری لینگویج یعنی کہ 0 اور 1 کی لینگویج کو سمجھتا ہے۔ ہمارے پاس مشین لینگویج آ جاتی ہے۔ لو لیول لینگویج کی 2 ٹائپس ہیں، ایک مشین لینگویج ہے اور ایک اسمبلی لینگویج ہے۔ مشین لینگویج کیا ہوتی ہے کہ وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے بائنری فارم میں۔ بائنری فارم میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، 0 اور 1 کی فارم کو آپ بائنری فارم کہتے ہو، اور یہ مشین لینگویج کہلاتی ہے۔ اور یہ کمپیوٹر ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے، کیونکہ کمپیوٹر کو سمجھ ہی جب 0-1 کی لینگویج آتی ہے، آپ اس سے بات ہی 0-1 کی لینگویج میں کر رہی ہو، تو پھر وہ اسے ایزیلی اور ڈائریکٹلی سمجھ لے گا، اسے کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نیٹو لینگویج آف کمپیوٹر، اب دیکھو فار ایگزامپل آپ یہاں سے موو کرتے ہو کہیں اور، جس بھی بندے کو اردو آتی ہے آپ اس سے اردو میں بات کر سکتے ہو، آپ کو کسی درمیان میں ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ آپ کی بات کو پہلے
فار ایگزامپل میں آپ کو یہاں ایگزامپل دیتی ہوں. کوئی بچہ چائنا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اسے چائنیز نہیں آتی, وہ اپنا ٹرانسلیٹر ہائر کرتا ہے, تو وہ چائنا میں جا کے کیا کرے گا, ٹرانسلیٹر بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوگا, تو وہ اردو میں بولے گا, ٹرانسلیٹر چائنیز کو چائنیز میں کنورٹ کر کے بتائے گا کہ یہ بول رہا ہے, ٹھیک ہے. چائنیز جو آنسر دے گا تو وہ فار ایگزامپل میں گئی ہوئی تھی چائنا, تو وہ مجھے ٹرانسلیٹ کر کے بتائے گا اردو میں کہ یہ بندہ یہ بول رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح کمپیوٹر میں ہوتا ہے, کمپیوٹر میں بھی ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں, وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. تو 0-1 جو فارم ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے, نیٹو لینگویج ہوتی ہے کمپیوٹر کی. کمپیوٹر ایزیلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور یہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے فاسٹر. یہاں پہ ایک میں آپ کو شارٹ کوسچن بتا رہی ہوں. یہاں پہ ایک شارٹ کوسچن آ جاتا ہے, وائی مشین کوڈ ایگزیکیوٹ فاسٹر. تو اس کے کیا ریزن ہے کہ مشین کوڈ ایگزیکیوٹ فاسٹر کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ لوگوں سے اردو میں بات کر رہی ہوں, اردو میں لیکچر دے رہی ہوں, آپ کو بہت کلیئرلی میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. لیکن اگر میں آپ کو چائنیز میں اسٹارٹ کر دوں, ایک فار ایگزامپل نی ہاؤ ماں, ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کو ان کی سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے, آپ لوگ اتنا جلدی پروسیس نہیں کر رہے. اسی وجہ سے کوشچن ہے کہ مشین لینگویج ایگزیکیوٹ فاسٹ کیوں کرتی ہے. اس میں آپ کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی. ایگزیکیوٹ فاسٹ بیکاز ڈزنٹ نیڈ اینی ٹرانسلیٹر. یہ اس شارٹ کوسچن کا آنسر ہے, یہ آپ لوگ نوٹ کر لیجیے گا. اس کے بعد ہمارے پاس دوسری لینگویج آ جاتی ہے جو کہ ایک ٹائپ ہے لو لیول لینگویج کی, وہ ہمارے پاس اسمبلی لینگویج ہے. لو لیول لینگویج جو ہے اسمبلی لینگویج ہے, یہ 1 اسٹیپ ہائر دین مشین لینگویج ہے. مین ٹو سے اس میں 0 اینڈ 1 تو یوز ہو رہا ہے, لیکن اس کے اندر کچھ انگلش ٹائپ ورڈ بھی یوز ہوں گے. مشین لینگویج از ریپلیس ود انگلش لائک ورڈ, جنہیں ہم بولتے ہیں نیمونکس. کیا بولتے ہیں؟ نیمونکس. یوز ٹو رائٹ سسٹم سافٹ ویئر, یہ اس لیے یوز ہوتا ہے کہ آپ سسٹم سافٹ ویئر لکھ سکو, ٹھیک ہے. پروگرامنگ لینگویج میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں, ایک لو لیول لینگویج ہوتی ہے, ایک ہائی لیول لینگویج ہوتی ہے. کون سی ہوتی ہے؟ ایک لو لیول لینگویج اور ایک ہائی لیول لینگویج. لو لیول لینگویج ہم پڑھ چکے ہیں, مشین لینگویج ہوتی ہے اور اسمبلی لینگویج ہوتی ہے. ہائی لیول لینگویج پہ آ جاتے ہیں. ہائی لیول لینگویج ایسی لینگویج ہوتی ہے جو نیئر ٹو ہیومن ہے اور فار فرام کمپیوٹر ہے, جو کمپیوٹر کے نزدیک ہے, ٹھیک ہے, جو نیئر ٹو ہیومن ہے, ہیومن کے نزدیک ہے, سوری فار دیٹ, ہیومن کے نزدیک ہے اور کمپیوٹر سے دور ہے, وہ آپ کے پاس ہائی لیول لینگویج آ جائے گی, ٹھیک ہے. انسٹرکشن آر سملر ٹو انگلش لائک ورڈ, اس کے اندر انگلش ٹائپ ورڈس یوز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل پرنٹ, اسکین, آپ نے یہ پڑھا ہوگا انگلش میں کہ پرنٹ بھی ایک ورڈ ہوتا ہے, اسکین بھی ایک ورڈ ہے. یہ انسٹرکشن انگلش لائک ہیں, تو یہ ہائی لیول لینگویج ہوتی ہے. ایزی ٹو انڈرسٹینڈ, اسے آپ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہو. ڈیفائن سیٹ آف رولس فار رائٹنگ اے پروگرام نون ایز سینٹیکس. جو پروگرامنگ لینگویج ہے, ہر لینگویج کے اپنے رولز ہوتے ہیں پروگرامنگ لینگویج لکھنے کے, پروگرام لکھنے کے, تو ان رولز کو آپ کہہ دیتے ہو سینٹیکس, ٹھیک ہے جی. اب جب بھی آپ نے کوئی بھی پروگرام لکھنا ہوگا, ان رولز اینڈ ریگولیشن کے اکارڈنگ ہی لکھنا ہوگا. یہاں پہ کچھ ایگزامپل لکھی ہوئی ہیں, سی اینڈ C++, جاوا, یہ آپ کی ایگزامپل ہیں ہائی لیول لینگویج کی. چلیے جی, نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں کریکٹرسٹکس آف ہائی لیول لینگویج. ایزی ٹو لرن. اب جب آپ کے پاس ہائی لیول لینگویج ہے جس میں انگلش ٹائپ ورڈ ہیں, تو وہ آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کو یاد کرنے میں, میمورائز کرنے میں اور پروگرامنگ کرنے میں, ٹھیک ہے. کلوزر ٹو ہیومن لینگویج, کیونکہ اس میں انگلش ٹائپ ورڈس یوز ہوتے ہیں. اینڈ فار فرام مشین لینگویج, اور یہ مشین سے دور ہوتی ہے کیونکہ 0-1 اس کے اندر یوز نہیں ہو رہا, انگلش ٹائپ ورڈس یوز ہو رہے ہیں. دیز آر انگلش لائک لینگویج اینڈ آر ایزیئر ٹو لرن, ٹھیک ہے, وہی بات ہو گئی. اب ہمارے پاس آ جاتا ہے ایزی ایرر ڈیٹیکشن. لائک فار ایگزامپل, آپ کے پاس کوئی انگلش آپ کو آتی ہے, کوئی بھی ورڈ, فار ایگزامپل ڈے کے اسپیلنگ میں غلط لکھ دیتی ہوں, آپ فوراً ڈیٹیکٹ کر کے کہیں گے میڈم ڈے کے اسپیلنگ غلط ہیں. تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کو انگلش لینگویج آتی ہے. انگلش لینگویج فار ایگزامپل آپ کے لیے ہائی لیول لینگویج کنسیڈر ہوگی کیونکہ وہ آپ کو آتی ہے. ایزی ایرر ڈیٹیکشن, ایزی ٹو ریڈ اینڈ ماڈیفائی. ظاہری بات ہے, ابھی آپ کو ایگزامپل بتائی کہ اگر میں ڈے کے اسپیلنگ غلط لکھتی ہوں, فوراً آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ ڈے کے اسپیلنگ غلط ہیں. آپ آسانی سے اسے پڑھ سکتے ہو اور اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہو, اور آسانی سے آپ ایرر بھی فائنڈ کر سکتے ہو. اسٹینڈرڈائز سینٹیکس, اس کا سینٹیکس جو ہوتا ہے, جو رول ہوتے ہیں پروگرام لکھنے کے, وہ اسٹینڈرڈائز ہوتے ہیں اور ویل ڈیفائن ہوتے ہیں. ان کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے پروگرام لکھنے کے لیے.
اچھا جی، ڈیپ ہارڈ ویئر نالج ناٹ ریکوائرڈ. آپ کو پروگرام لکھنے کے لیے ہارڈ ویئر کا نالج ہونا بالکل ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کے بغیر بھی پروگرام لکھ سکتے ہو، ایزیلی لکھ سکتے ہو. مشین انڈیپینڈنٹ، پرووائڈ مشین انڈیپینڈنٹ. جو سی لینگویج ہے وہ آپ کی مشین انڈیپینڈنس پرووائڈ کرتی ہے. پروگرام ریٹن ان ہائی لیول لینگویج کین بی ایگزیکیوٹیڈ آن ڈفرینٹ ٹائپ آف کمپیوٹر. ٹھیک ہے، جو آپ پروگرام لکھتے ہو وہ ڈفرینٹ ٹائپ آف کمپیوٹر پہ ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے. مور پروگرامرس، اب دیکھو فار ایگزامپل آپ لو لیول، اگر آپ نے یہ کمپیوٹر کی لینگویج میں لکھنا ہوتا 01000010000011، یہ اگر فار ایگزامپل ایل کا ہی کوڈ ہوتا، او کا الگ کوڈ، ڈبلیو کا الگ کوڈ، آپ کو یہ یاد رکھنا پڑتا تو کتنی مشکل ہونی تھی. ابھی سمپلی اگر آپ لکھ رہے ہو لو لیول لینگویج، ایک تو اسپیس بھی کم یوز ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے لو لیول لینگویج اس کی اسپیلنگ کیا ہے. ٹھیک ہے، لو لیول لینگویج از ویری ڈیفیکلٹ بٹ ہائی لیول لینگویج آر ایزی ٹو لرن. لو لیول لینگویج جو کمپیوٹر کی لینگویج ہے 0100 میں نے آپ کو بتایا بائنری لینگویج، وہ ہماری ڈیفیکلٹ ٹو لرن ہے، آپ کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے. اسٹارٹنگ میں جب ہماری پروگرامنگ اسٹارٹ ہوئی تھی تو بہت کم پروگرامر تھے. اس کی ریزن کیا تھی؟ کیونکہ اس وقت ہماری یہ جو کمپیوٹر کی لینگویج تھی وہ 011 یوز ہوتا تھا. سی لینگویج نہیں تھی. بائنری کوڈ کو یاد کرنا پڑتا تھا، ہر ورڈ کے لیے ڈفرینٹ کوڈ کو یاد کرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے جی، تو اب یہ آسان ہو گیا کیونکہ انگلش ٹائپ ورڈز یوز ہو گئے ہیں اور اب پروگرامر بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. شارٹر پروگرامز، اب میں نے ابھی آپ کو بتایا صرف ایک الفابیٹ کے لیے آپ کو اتنا بڑا کوڈ یاد رکھنا پڑ رہا ہے. اس کی پلیس پہ اگر آپ صرف پی لکھ رہے ہیں پروگرام کا تو وہ آپ کے لیے زیادہ اسپیس بھی کم ہو گیا، شارٹر ہو گیا. پروگرامز ریٹن ان ہائی لیول لینگویج آر شارٹر دین لو لیول لینگویج. ٹھیک ہے جی، آگے ہم چلتے ہیں ڈفرینٹ بٹوین لو لیول لینگویج اینڈ ہائی لیول لینگویج. تو ہمارے پاس جو ہائی لیول لینگویج ہوتی ہے ایزیئر ٹو لرن ہوتی ہے. لو لیول لینگویج ڈیفیکلٹ ٹو لرن ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہماری بائنری لینگویج ہوتی ہے. ہائی لیول لینگویج انسانوں کے قریب ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر انگلش ٹائپ ورڈ یوز ہوتے ہیں. اور لو لیول لینگویج فار فرام ہیومن ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک بائنری لینگویج ہوتی ہے، 01 کی لینگویج ہوتی ہے. اور پروگرام ان ہائی لیول لینگویج آر سلو ان ایگزیکیوشن. کیوں سلو ہوتے ہیں ایگزیکیوشن؟ کیونکہ اس میں ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے. پروگرام ان لو لیول لینگویج آر فاسٹ ان ایگزیکیوشن. فاسٹ ایگزیکیوشن کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں آپ کو کمپائلر اور انٹرپریٹر یعنی کہ لینگویج ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی. پروگرامز ان ہائی لیول لینگویج آر ایزی ٹو موڈیفائی. جب وہ انگلش میں لکھا ہوا ہوگا تو آپ آسانی سے اس کے اندر چینجنگ کر سکتے ہو. جب وہ بائنری میں لکھا ہوا ہوگا پروگرام ان لو لیول لینگویج آر ڈیفیکلٹ ٹو موڈیفائی. اوبویسلی تو وہ ڈیفیکلٹ ہوگا موڈیفائی کرنے میں. ہائی لیول لینگویج ڈز ناٹ پرووائڈ مچ فیسلٹیز ایٹ ہارڈ ویئر لیول. ہائی لیول لینگویج ہارڈ ویئر لیول پہ زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کرتی، جبکہ لو لیول لینگویج پرووائڈ کرتی ہے فیسلٹیز. اور ایٹ ہارڈ ویئر لیول ڈیپ نالج آف ہارڈ ویئر از ناٹ ریکوائرڈ ٹو رائٹ پروگرام. آپ کو پراپر نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ہارڈ کتنی ہے، باقی ہارڈ ویئر کی سارے نالج نہیں ہونا چاہیے پروگرام لکھنے کے لیے ہائی لیول کا. لیکن جب آپ لو لیول 01 کی لینگویج یوز کر رہے ہوگے تو آپ کو ہارڈ ویئر کا نالج بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دیز لینگویج آر نارملی یوز ٹو رائٹ اپلیکیشن سافٹ ویئر. جو ہائی لیول لینگویج ہے وہ آپ اپلیکیشن سافٹ ویئر کو لکھنے کے لیے یوز کرتے ہو. اور آن دا ادر ہینڈ جو آپ کے پاس لو لیول لینگویج ہے وہ آپ سسٹم سافٹ ویئرس کو لکھنے کے لیے یوز کرتے ہو. دیر آر مینی پروگرامرز آف ہائی لیول لینگویج. یہاں کیوں ہو گئے ہیں جی؟ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ ہائی لیول لینگویج کے مینی پروگرامرز کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ایزیئر ٹو لرن ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہ اس کی پروگرامنگ کی زیادہ ڈیمانڈ ہو گئی ہے اور زیادہ لوگ پروگرامنگ میں آ رہے ہیں. دیر آر مینی پروگرامرز آف ہائی لیول لینگویج. لیکن آن دا ادر ہینڈ دیر آر اے فیو پروگرامرز آف لو لیول لینگویج. اس کی ریزن کیا ہوگی کہ لو لیول لینگویج کے فیو پروگرامرز ہیں؟ کیونکہ وہ ڈیفیکلٹ ٹو لرن ہے. اس کے لیے آپ کو کوڈس یاد رکھنے پڑتے ہیں. کس لینگویج میں کوڈس یاد رکھنے پڑتے ہیں؟ 0 and 1. 0 and 1 کون سی لینگویج ہے؟ بائنری لینگویج ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ڈیفائن سورس کوڈ اینڈ آبجیکٹ کوڈ. اور ان کے ڈفرینسز ہم نے دیکھنے ہیں. سورس کوڈ اور آبجیکٹ کوڈ بیسکلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟
جو پروگرام ہمارا ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس سورس کوڈ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سورس کوڈ ہوتا ہے جو ہائی لیول میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں نے بک اوپن کی ہے اسے انڈر لائن کر لیں اور اس کی ڈیفینیشن یاد کر لیں. سورس کوڈ از آلسو کالڈ سورس پروگرام. اس کا دوسرا نام سورس پروگرام ہے. جو کمپیوٹر ہے وہ ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا ہائی لیول لینگویج کو. ٹھیک ہے. دا سورس کوڈ کین ناٹ بی ایگزیکیوٹیڈ بائی کمپیوٹر ڈائریکٹلی. تو اسی وجہ سے وہ ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے ہم نے آبجیکٹ کوڈ میں لکھنا ہوتا ہے. اب آبجیکٹ کوڈ کیا ہوتا ہے؟ دا پروگرام ان مشین لینگویج از کالڈ آبجیکٹ کوڈ. جو 0110 بائنری فارم میں ہوگا پروگرام وہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ آبجیکٹ کوڈ. اٹ از آلسو کالڈ آبجیکٹ پروگرام اور مشین کوڈ. کمپیوٹر انڈرسٹینڈ آبجیکٹ کوڈ ڈائریکٹلی. جب وہ کمپیوٹر کی لینگویج میں ہی بات کر رہے ہیں ہم تو کمپیوٹر اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. چلے جی ہم پڑھ لیتے ہیں ڈفرینشیٹ بٹوین سورس کوڈ اینڈ آبجیکٹ کوڈ. سورس کوڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہائی لیول لینگویج میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسمبلی لینگویج میں بھی ہو سکتا ہے. جبکہ آبجیکٹ کوڈ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس مشین لینگویج میں ہوتا ہے. مشین لینگویج کون سی ہوتی ہے؟ بائنری لینگویج ہوتی ہے, 0-1 کی فارم میں ہوتی ہے. سورس کوڈ ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ. آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو اور موڈیفائی کر سکتے ہو. جبکہ آبجیکٹ کوڈ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کو کوڈ کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے اور اس کو موڈیفائی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. سورس کوڈ کنٹین فیور اسٹیٹمنٹ دین آبجیکٹ کوڈ. جب آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ ایک فار ایگزامپل آبجیکٹ لکھا ہوا ہے, آپ کو آبجیکٹ لکھنا اور یاد کرنا کتنا آسان ہے. لیکن اگر آپ اسے کمپیوٹر میں دیکھتے ہیں, فار ایگزامپل آپ کو میں کوڈ ایک بول دیتی ہوں, فکٹیشیس کوڈ بولتی ہوں لائک 01000111100000. اگر اس کی جگہ یہ یاد کرنا پڑے تو کتنا مشکل ہوگا. تو آبجیکٹ کنٹین مور اسٹیٹمنٹ دین سورس کوڈ. اسی وجہ سے اتنے لمبے لمبے کوڈ کی وجہ سے اس کی اسٹیٹمنٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک ہمارے پاس آ جاتے ہیں ڈسکرائب لینگویج پروسیسر اور ٹرانسلیٹر اینڈ دیئر یوز. لینگویج پروسیسر اور ٹرانسلیٹر اور ان کی ٹائپس آ جاتی ہیں. یہ ہم نے آج پڑھنی ہے. کمپیوٹر انڈرسٹینڈ اونلی مشین لینگویج. یہ اب آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے مشین لینگویج. A program written in high level language or assembly language cannot be run on a computer directly. وہ ڈائریکٹلی رن نہیں ہو سکتا ہائی لیول لینگویج والا پروگرام. پہلے اسے کنورٹ کرنا پڑے گا لو لیول میں. میں نے آپ لوگوں کو اس کی ایک ایگزامپل دی تھی کہ جب آپ چائنا جاتے ہو, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو چائنیز نہیں آتی تو آپ لوگ کیا کرو گے؟ ٹرانسلیٹر ہائر کرو گے. ٹرانسلیٹر کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو تو آپ نے اگر کسی چائنیز سے بات کرنی ہوگی, چائنیز نے آپ کو کہا نی ہاؤ, تو ابھی آپ کو نہیں سمجھ آئی نی ہاؤ کیا ہوگا, تو ٹرانسلیٹر سے آپ پوچھو گے کہ اس نے کیا کہا ہے. تو ٹرانسلیٹر کو دونوں لینگویج آتی ہوں گی, آپ کی اردو بھی آتی ہوگی اور چائنیز بھی آتی ہوگی. وہ آپ کو بتائے گا اس نے آپ سے پوچھا ہے کیسے ہو. ٹھیک ہے. پھر آگے سے اگر آپ بتاؤ گے میں ٹھیک ہوں, تو وہ ٹرانسلیٹر کیا کرے گا, اس کو نی ہاؤ ماں میں کنورٹ کر کے آگے بتا دے گا کہ میں ٹھیک ہوں. تو ٹرانسلیٹر کا بیسکلی یہ کام ہوتا ہے, ہائی لیول کو لو میں, لو لیول کو ہائی لیول لینگویج میں کنورٹ کرنا. اٹ مسٹ بی کنورٹیڈ انٹو مشین لینگویج بیفور ایگزیکیوشن. ٹھیک ہے. لینگویج پروسیسر اور ٹرانسلیٹر از اے ٹائپ آف سسٹم سافٹ ویئر دیٹ کنورٹ دیز پروگرام انٹو مشین لینگویج. لینگویج پروسیسر یوز ہوتے ہیں ہائی لیول لینگویج کو لو میں, لو لیول لینگویج کو ہائی لیول لینگویج میں کنورٹ کرنے کے لیے. ہر لینگویج کا اپنا ٹرانسلیٹر ہوتا ہے. یہاں پہ 3 طرح کے ٹرانسلیٹر ہم پڑھیں گے, کمپائلر, انٹرپریٹر, اسمبلر. کمپائلر کی ڈیفینیشن یاد کرنے کی ایک ایزیسٹ وے ہے, کمپائلر کیا کرتا ہے, آن دا ہول پروگرام کو کنورٹ کر دیتا ہے ہائی سے لو, لو سے ہائی میں. A compiler is a program that converts the instruction of high level language into machine language as a whole. ہائی لیول لینگویج سے مشین لینگویج میں ایز اے ہول, یعنی کہ پورے پروگرام کو کنورٹ کر دیتا ہے. A program written in high level language is called source program. یہ اوپر آپ پڑھ چکے ہیں سورس پروگرام کی ڈیفینیشن, اس کو ہم سورس پروگرام کہتے ہیں. The compiler convert the source program into machine code. سورس پروگرام کو مشین کوڈ میں یہ کنورٹ کر دیتا ہے. The machine code is known as object program. یہ بھی ابھی آپ یہ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ اس کو ہم آبجیکٹ پروگرام کہتے ہیں. The object program can be executed many times. ٹھیک ہے. آبجیکٹ پروگرام کو آپ کافی مرتبہ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات,
یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے نیکسٹ آ جاتا ہے انٹرپریٹر. انٹرپریٹر بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ انٹرپریٹر ایک اسٹیٹمنٹ کو کنورٹ کرتا ہے. اینڈ انٹرپریٹر از اے پروگرام دیٹ کنورٹ ون اسٹیٹمنٹ آف اے پروگرام انٹو مشین ایٹ ون ٹائم. ایک وقت میں ایک اسٹیٹمنٹ کنورٹ ون اسٹیٹمنٹ آف اے پروگرام انٹو مشین ایٹ ون ٹائم. کنورٹ ون اسٹیٹمنٹ ایٹ ون ٹائم. ٹھیک ہے، تو یہ ایک وقت میں ایک اسٹیٹمنٹ کو ہی کنورٹ کرتا ہے. از ایگزیکیوٹ اے اسٹیٹمنٹ بیفور ٹرانسلیٹنگ دا نیکسٹ اسٹیٹمنٹ آف سورس پروگرام. ایک مرتبہ کنورٹ کر کے ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے اسٹیٹمنٹ کو، پھر نیکسٹ پہ موو کرتا ہے. اگر یہاں پہ کوئی ایرر ہوتا ہے تو انٹرپریٹر اسٹاپ کر دیتا ہے اور ایرر ڈسپلے کرتا ہے. یہ کوئی تھوڑا ضدی ٹائپ ہے. جب تک آپ ایرر ٹھیک نہیں کرو گے یہ آگے موو نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، کہے گا کہ پہلے ایرر ٹھیک کرو پھر میں نیکسٹ لائن پہ جاؤں گا. دا ایڈوانٹیج آف انٹرپریٹر اوور کمپائلر از دیٹ ایرر از فاؤنڈ امیڈیٹلی. آپ فوراً ایرر فائنڈ کر لیتے ہو انٹرپریٹر میں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے تھرڈ ون، دیٹ از اسمبلر. اسمبلر کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسلیٹنگ پروگرام دیٹ ٹرانسلیٹ دا انسٹرکشن آف اسمبلی لینگویج انٹو مشین لینگویج. سمپل اسمبلر کیا ہوتا ہے؟ جو اسمبلی لینگویج کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے. اب ہمارے پاس آ گئے ہیں ڈفرینٹ بٹوین انٹرپریٹر اینڈ کمپائلر. یہ ہمارے پاس شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے. کمپائلر کنورٹ اے ہول پروگرام انٹو مشین کوڈ ایز اے ہول. ٹھیک ہے، ہول ایز اے ہول، یہ کمپائلر ایز اے ہول ٹرانسلیٹ کرتا ہے. جبکہ انٹرپریٹر کیا کرتا ہے؟ ون اسٹیٹمنٹ لائک اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ، ایک اسٹیٹمنٹ ایک وقت میں کرتا ہے. کمپائلر آبجیکٹ کوڈ فائل جنریٹ کرتا ہے، جبکہ انٹرپریٹر ڈز ناٹ کریٹ آبجیکٹ فائل. کمپائلر کنورٹ ہائی لیول پروگرام دیٹ کین بی ایگزیکیوٹ مینی ٹائم. جو کمپائلر کنٹین کرتا ہے وہ کافی مرتبہ ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے، جو کہ انٹرپریٹر اگر یوز کریں تو وہ کرتا ہے ایچ ٹائم ایگزیکیوٹ کرتا ہے ہائی لیول لینگویج. انٹرپریٹر کنورٹس ہائی لیول پروگرام ایچ ٹائم اٹ از ایگزیکیوٹیڈ. ہر ٹائم جب بھی اس نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو یہ کنورٹ کرے گا، جب بھی ایگزیکیوٹ کرنا ہے کنورٹ کرے گا. جبکہ کمپائلر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ہی مرتبہ رکھ لیتا ہے کنورٹ کر کے اور وہ بار بار یوز ہو سکتا ہے. پروگرام ایگزیکیوٹ از فاسٹر. کمپائلر میں جب آن دا ہول ایک پروگرام ریڈ ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہ فاسٹر ہوگا. اور پروگرام ایگزیکیوشن از سلو ان انٹرپریٹر، کیونکہ ایک اسٹیٹمنٹ ہو رہی ہے تو obvious بات ہے تو وہ سلو ہوگا. کمپائلر ڈسپلیز سینٹیکس ایرر آفٹر کمپائلنگ دا ہول پروگرام. کمپائلر کرتا ہے پورا پروگرام ریڈ کرنے کے بعد آپ کو ایرر دے دیتا ہے کہ بھائی یہ ایرر ہے، یہ ٹھیک کر لو. یہ تھوڑا ضدی ٹائپ نہیں ہوتا، لیکن انٹرپریٹر ضدی ٹائپ ہوتا ہے. اس سے کانسیپٹ یاد رکھنا ہے کہ یہ سٹک ہو جاتا ہے. جیسے ہی اسے کوئی ایرر ملتا ہے یہ وہاں پہ سٹک ہو جاتا ہے کہ پہلے آپ اسے ٹھیک کرو گے. انٹرپریٹر کہتا ہے کہ پہلے اسے ٹھیک کرو گے تو آگے جاؤں گا. انٹرپریٹر ڈسپلے دا سینٹیکس ایرر اور ایچ اسٹیٹمنٹ آف اے پروگرام. آپ کو وہ ٹھیک کرنا پڑتا ہے تو آپ نیکسٹ موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج یہ جو آپ ہے یہ شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے آپ کے پاس ڈفرینٹ بٹوین کمپائلر اینڈ انٹرپریٹر. اور یہ لانگ کوسچن میں آ سکتا ہے ڈسکرائب لینگویج پروسیسز آف لینگویج ٹرانسلیٹر اینڈ دیئر یوزز. ٹھیک ہے جی. سورس کوڈ اینڈ آبجیکٹ کوڈ شارٹ پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، اور ہائی لیول اینڈ لو لیول بھی شارٹ پوائنٹ آف ویو سے ڈفرینس میں امپورٹنٹ ہے. کریکٹرسٹکس آف ہائی لیول لینگویج آپ کے لانگ کوسچن کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، اور یہ بھی آپ لوگ کر لیجئے گا. لو لیول لینگویج اور ہائی لیول لینگویج یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی. دیٹ واز آور فرسٹ لیکچر. بیسٹ آف لک.